اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو ہمارے پیغمبر پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے سو تو ہم کو صداقت اسلام کی گواہی دینے والوں میں درج فرما، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ نے ان کو ان کے اس قول کے صلہ میں ایسے بہشت عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کا معاوضہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اسی اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تم سے تمہاری لا یعنی قسموں پر مواخذہ یعنی باز پرس نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم نے قصدن کھائی ہیں اور اس طرح مضبوط کی ہیں تو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ اور ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، اور جس کو اس کا مقدور نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کو کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی خیال رکھو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات اور احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت یا آستانے اور پانسے سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعہ سے بغض و عداوت ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ کیا اب تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ پہلے کھا پی چکے ہوں، جبکہ اب پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اس ایمان اور پرہیز پر قائم و ثابت قدم بھی رہیں، اور پھر تمام برے کاموں سے پرہیز کرتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، خدا تمہیں ضرور اس شکار کے ذریعہ سے آزمائے گا جسے تمہارے یہ ہاتھ اور نیزے پا جائیں، یعنی تمہاری زد میں ہو، تاکہ وہ حسب ظاہر یہ دیکھے کہ غائبانہ طور پر کون اس سے ڈرتا ہے، اور جس نے تنبیہ کے بعد بھی حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے گا تو اس کا جرمانہ مویشیوں سے کوئی جانور ہوگا جو اس جانور کا ہم پلہ ہو جو اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کریں گے، اور یہ جرمانہ بطور قربانی و نذرانہ خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ تو پہلے جو ہو چکا اسے تو اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر جو ایسا کرے گا تو اس سے اللہ انتقام یعنی بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندری شکار یعنی تری والا اور اس کا کھانا اور قافلہ والوں یعنی مسافروں کی فائدہ کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ خدا نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے، حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹا بندھے جانوروں کو لوگوں کی بقا و فلاح کا سبب اور مرکز بنایا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ مقام عقاب میں سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور مقام اف و صف میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ پیغمبر کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے اور بس، اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ خبیث یعنی ناپاک اور طیب یعنی پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث یعنی ناپاک کی کثرت اور بہتات تمہیں تعجب میں بھی ڈال دے،
یعنی تمہیں بھلی لگے۔ اے عقل والو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے متعلق ایسے وقت میں سوال کرو گے جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے، یعنی یا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس قسم کے سوال اپنے نبیوں سے کیے تھے، پھر انہی کی وجہ سے کافر یعنی منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام مقرر نہیں کیا، مگر کافر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل و شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تو بھی وہ انہی کے طریقہ کو کافی جانیں گے۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی فکر کرو، جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، یعنی راہ راست پر ہو۔ تم سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے جبکہ وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہارے درمیان گواہی کا ضابطہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں میں سے 2 عادل گواہ ہونے چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آ پڑے، یعنی مسلمان گواہ نہ مل سکیں، تو پھر 2 گواہ غیروں میں سے ہی لے لیے جائیں، اور اگر تمہیں شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک رکھو، اور وہ دونوں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی قیمت یعنی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ واسطے کی گواہی نہیں چھپائیں گے، ورنہ یقیناً ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کے مستوجب ہوئے ہیں تو پھر ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو مرنے والے کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے اس کے کہ گواہ ٹھیک طریقہ پر گواہی دیں گے، یا کم از کم وہ اس بات کا خوف تو کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد کہیں اور قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، یعنی انہیں یہ اندیشہ تو ہوگا کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے گواہوں سے بھی قسمیں لی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، تو ہی غیب کی تمام باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا، اے مریم کے فرزند عیسیٰ، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری تائید کی، جس کی وجہ سے تم گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے یکساں باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب یعنی لکھنے، حکمت یعنی دانائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تم میرے حکم سے مٹی سے پرندہ کی شکل یعنی پتلا بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، اور میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھے کو اچھا کر دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو یعنی زندہ کر کے قبروں سے نکالا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس بینات و معجزات لائے تھے، تو ان میں سے جو کافر یعنی منکر حق تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان یعنی تیرے فرمان بردار بندے ہیں۔ حواریوں کے بارے میں یہ قصہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار،
ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے قدرتی نشانی بن جائے اور ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ خوان تم پر اتارنے والا ہوں، اب اس کے بعد جو کفر اختیار کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی دنیا جہاں میں کسی کو بھی نہیں دی ہوگی۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، بھلا میں وہ بات کس طرح کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، مگر میں تیرے اسرار نہانی کو نہیں جانتا۔ بلا شبہ تو غیب کی تمام باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس بات کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ ارشاد قدرت ہوگا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ ان کے لیے ایسے بہشت ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے خوش، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اس سب کی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی وہ جو کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور ایک مقررہ مدت اور بھی ہے جو اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جو تمہارے باطن اور ظاہر اور جو کچھ تم بھلائی اور برائی کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ چاچے انہوں نے اس حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، تو عنقریب ان باتوں کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے دوروں کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا ہے، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائی اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائیں۔ انجام کار ہم نے ان کے گناہوں اور کفران نعمت کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے دور کی نسلیں پیدا کیں۔ اے رسول، اگر ہم کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی آپ پر اتارتے جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، جب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کھلا فرشتہ اتارتے تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو اسے بھی آدمی کی شکل میں اتارتے، اور اس طرح گویا ہم انہیں وہ شبہ کرنے کا موقع دیتے جو اب وہ کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو آخر کار ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے رسول، ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا بھیانک انجام ہوا۔ اے رسول، ان سے کہیے یعنی پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے مخلوق پر رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے جلدی سزا نہیں دیتا۔ وہ قیامت تک جس میں کوئی شک نہیں ہے تم سب کو اکٹھا کرتا رہے گا، پھر یکجا کر کے لائے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اے رسول، کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جو ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے یعنی کھلاتا ہے مگر اس کو کوئی روزی نہیں دیتا۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان یعنی خدا کے سامنے سر تسلیم جھکانے والا بن کر رہوں، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔
کہیے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ٹال دیا گیا اس پر یعنی خدا نے بڑا رحم کیا ہے اور یہ بڑی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر خدا تمہیں کوئی ضرر اور زیاں پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار اور قابو رکھنے والا ہے اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ اے رسول، کہو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن بذریعہ وحی میری طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس تک یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کہیے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ کہو وہ واحد و یکتا ہے اور میں تمہارے شرک سے بری و بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے اور جو لوگ دنیا میں شرک کرتے رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے؟ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو وہ کس طرح اپنے ہی برخلاف جھوٹ بولنے لگے، اور ان کی وہ تمام افطرا پردازیاں گم ہو گئیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سنتے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ سارے کے سارے معجزے دیکھ لیں جب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بحث و تکرار کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں یعنی جنہوں نے بہرحال نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ سب کچھ سن کر بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں۔ یہ ایسے ناہنجار ہیں کہ دوسروں کو بھی اس پیغمبر اسلام یا قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنی اس روش سے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور کاش تم ان کی وہ حالت دیکھو جب وہ آتش دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں، اور وہ اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اس لیے کہیں گے کہ ان پر وہ بات واضح و عیاں ہو گئی ہے جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ وہ ایسے ناہنجار ہیں کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم قبروں سے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان سے پوچھے گا کیا قیامت حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں حق ہے، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ فرمائے گا تو اب اپنے کفر و انکار کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک ان لوگوں نے گھاٹا اٹھایا جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس کے بارے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے۔ کیا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، اور بے شک آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بے شک آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور پیغمبروں کی کچھ خبریں ہیں جو آپ کو پہنچ ہی چکی ہیں۔ اور اگر حق سے ان کی روگردانی یہاں پر بہت گراں ہے تو پھر اگر ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ زبردستی چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا
دیتا، لہٰذا آپ ناواقف لوگوں میں سے نہ بنے۔ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں ان کو بس اللہ ہی قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تو کوئی بھی معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کوئی زمین میں چلنے والا جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح مختلف اقسام اور گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی ہے، پھر وہ سب کے سب اپنے رب کے پاس معشور یعنی جمع کیے جائیں گے۔ بہرے اور گونگے ہیں جو کہ طرح طرح کے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اے رسول کہو کہ تم غور کر کے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر سچے ہو، بلکہ اسی کو ہی پکارو گے، اور اگر وہ چاہے گا تو مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بلکہ اے رسول بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، اور ان کی نافرمانی پر پہلے تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ تضرع و زاری کریں۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تو آخر انہوں نے تضرع و زاری کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کی نظروں میں ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے آراستہ کر کے پیش کیا۔ اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ابتلاء و امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ عطا کردہ چیزوں یعنی نعمتوں سے خوب خوش ہو گئے اور اترانے لگے۔ تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا تو وہ ایک دم مایوس ہو گئے، بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی ان کی نسل قطع ہو گئی۔ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے رسول کہیے غور کر کے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے یعنی قوت سنوائی اور بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے ہم کس طرح الٹ پلٹ کر اپنی توحید کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک و برباد ہوگا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر، جو ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، نیک عمل کریں تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ آپ کہیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ اس وحی شدہ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں خوف یعنی اندیشہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف معشور ہوں گے، کہ اس اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ متقیوں پر پرہیزگار بن جائیں۔ اے رسول ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی کی خاطر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، ان کا کچھ بھی حساب کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا کچھ بھی حساب کتاب ان کے ذمہ ہے، اور اگر آپ نے پھر بھی انہیں دھتکار دیا تو آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ نے اپنے خاص احسان سے نوازا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنی رحمت لازم قرار دی ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی شخص جہالت و نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان معبودان باطل کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اس صورت میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے جس عذاب کی تم جلدی
کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کرتے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہی اللہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تم دن میں جو کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر تمہاری باز گشت اسی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ بھلا یا برا تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم پر حفاظت یعنی نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کے پاس جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جاتے ہیں۔ خبردار، فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اے رسول کہیے کہ تمہیں صحرا و سمندر کے اندھیروں سے مصیبتوں سے کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور دل میں کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں ان خطرات سے نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اے رسول کہیے اللہ تمہیں ان سے اور ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اور باہم خلط ملط کر کے ٹکرا دے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت و سختی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح الٹ پھیر کر اپنی آیات یعنی دلیلوں اور نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا وکیل یعنی نگہبان نہیں ہوں، اور ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی اور بیہودہ بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ ان غلط کار لوگوں کے حساب و کتاب کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، یعنی جو ان برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کی ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ برے لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین و مذہب کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ و فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کے وبال میں پھنس جائے، حالانکہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ اپنے چھٹکارے کے لیے معاوضہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب۔ کہ یہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور بات اس کے کہ خدا ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں یعنی بھوتوں پریوں نے کہیں زمین میں بے راہ اور سرگرداں کر دیا، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آؤ، مگر اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ کہو ہدایت و رہنمائی تو بس اللہ کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو اور اس سے یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرو، اور وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں تم معشور ہوگے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، جس دن وہ کہے گا کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جائے گا، اس کا قول حق اور سچ ہے، اسی کی حکومت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، اور اسی طرح
گویا ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، تو جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا پروردگار میری ہدایت اور رہنمائی نہ کرتا رہا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں اس شرک سے بری و بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، میں ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی بات چاہے۔ میرا پروردگار علم کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں بھلا ان سے کس طرح ڈروں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم ایسی چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے متعلق اس نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ سو دونوں گروہوں میں سے کون امن اور اطمینان کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ آپ کا پروردگار بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان یعنی نوح یا ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی ہدایت دی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی جو سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی کچھ کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے وہ سب عمل برباد ہو جاتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب کا حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ یعنی مکہ والے لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کا ذمہ دار ان لوگوں کو بنایا ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے راستہ اور طریقہ پر چلیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ قرآن تو تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، ان سے کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی، جسے تم نے ورک کر رکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو تم ظاہر کرتے ہو مگر بہت سا حصہ چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو نہ تمہیں معلوم تھیں اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کہیے اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ نکتہ چینی میں کھیلتے رہیں، اور یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس لیے نازل کیا ہے کہ تم مکہ اور اس کے اطراف و جوانب والے لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اسے برحق مانتے ہیں، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ایسا میں بھی نازل کروں گا، یعنی نازل کر سکتا ہوں۔ اے کاش تم وہ منظر دیکھو جبکہ ظالم لوگ موت کے سکرات یعنی سختیوں میں ہوں گے، اور موت والے فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اپنی روحوں کو ان سکرات سے نکالو، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کیا جائے گا تمہارے خدا کے بارے میں غلط باتیں کرنے اور اس کی آیتوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے کی پاداش میں۔ اور تم اسی طرح ہماری بارگاہ میں تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، اور اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو کچھ ساز و سامان ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اور آج ہم
ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور جو تمہارا گمان فاسد تھا وہ غائب ہو گیا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو دانا اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، تم کدھر بہہ کے جاتے ہو؟ وہ رات کے اندھیرے سے صبح کا برآمد کرنے والا ہے، اور اسی نے رات کو سکون اور راحت کے لیے بنایا، اور سورج و چاند کو یعنی ماہ و سال کے حساب کے لیے بنایا۔ یہ غالب اور بڑے علم والے خدا کا مقرر کردہ نظام ہے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں، اور وہ یعنی اللہ وہی تو ہے جس نے تم سب کو ایک شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک قرارگاہ ہے یعنی باپ کی پشت، اور ایک سونپے جانے کا مقام ہے یعنی رحم مادر، اور ہم نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ وہ وہی تو ہے جس نے آسمان کی بلندی سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کے نباتات اگائے، پھر اس سے ہری بری شاخیں نکالیں کہ ہم اس سے تہ بے تہ یعنی گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے شگوفوں سے گچھے نکالتے ہیں جو زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور ہم نے انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی، اور اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی توحید و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہے حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جہالت کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں تراش کر رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا وکیل و کفیل ہے۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف یعنی جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اور خبیر یعنی بڑا باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں آ چکی، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنے فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں۔ اور ہم اپنی آیتیں یوں ہی الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے علم رکھنے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کو کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکوں سے بے توجہی اختیار کریں، اور اگر خدا زبردستی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور خبردار تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اپنی جہالت اور ناسمجھی کی بنا پر حد سے گزر کر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظروں میں آراستہ کیا ہے، پھر ان کی بازگشت ان کے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ان کے پاس آ جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ معجزہ تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، جب کوئی ایسا معجزہ آ بھی جائے گا تو یہ جب بھی ایمان نہیں لائیں گے تو میں کیا خبر کہ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے یعنی تہ و بالا کر دیں گے۔ لہٰذا جس طرح وہ اس قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اب بھی نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھرتے رہیں۔